بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 108 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے قرآن کریم کا الہامی و غیر الہامی کتب سے موازنہ۔ آج کے اس سبق میں ہم قرآن کریم کا دیگر مذہبی کتابوں سے موازنہ کریں گے، وہ مذہبی کتاب خواہ الہامی ہو یا غیر الہامی ہو۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن کریم ان کتابوں سے کے مقابلے میں کیسے ممتاز ہے، وہ کیا خصوصیت ہے قرآن کریم کی جو دیگر کتابوں میں نہیں پائی جاتی ہے۔ کتابت اور حفاظت کے ضمن میں قرآن مجید کے علاوہ دیگر مذہبی کتابیں زمانے کی خرد برد کے ہاتھوں نہ بچ سکیں۔ مثلا ہندوؤں کے مقدس کتب ویدوں کا زمانۂ تالیف آج تک متعین نہیں ہو سکا۔ خود ہندو قوم اس کو عدم صحت کے بجائے اسے ایجاد بندہ خیال کرتے ہیں۔ اسی طرح ویدوں کی تعلیمات میں وہ جامعیت نہیں جس سے وہ زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہو، جیسا کہ قرآن کریم کی تعلیمات ہر دور اور ہر زمانے کے لیے زندگی کے تمام شعبوں میں ہدایات پیش کرتی ہیں۔ وید یہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب ہے اور سب سے مقدس کتاب ہے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں سے سب سے زیادہ مقدس وید کو مانا جاتا ہے، لیکن جب وید کا یہ حال ہے کہ خود اس کے بارے میں ہندو اسکالرس کا اختلاف ہے کہ وہ آسمانی کتاب ہے یا نہیں ہے۔ بعض لوگ وید ویاس ایک رشی گزرے ہیں، رشی منی، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ یعنی کچھ لوگوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ یہ انہی پر الہام ہوا تھا، لیکن جو لوگ اس کو وید کو غیر الہامی مانتے ہیں، ایجاد بندہ خیال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وید ویاس نے اس کو لکھا تھا۔ یعنی یہ اس بات میں کوئی قطعیت نہیں پائی جاتی کہ یہ الہامی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وید کی تعلیمات میں وہ جامعیت نہیں پائی جاتی جو جامعیت قرآن کریم کو حاصل ہے، کہ قرآن کریم کی تعلیمات ہر دور اور ہر زمانے کے لیے ہے، اور وید کی تعلیمات اس قدر جامع نہیں ہیں کہ اس کو ہر دور اور ہر زمانے میں فٹ کیا جا سکے۔ بدھ مت کی کتابوں کا معاملہ تو بالکل مختلف ہے۔ یہ کتابیں جو تریپٹک کے نام سے مشہور ہیں وہ گوتم بدھ کے زمانے حیات میں جمع ہی نہیں کی گئی تھیں، بلکہ گوتم کی وفات کے بعد تیسری کونسل 224 قبل مسیح میں اسے مدون کیا گیا۔ نیز ان تینوں مجموعوں کو تسلیم کرنے پر ان کے فرقے متفق نہیں ہیں۔ ہینایان فرقہ تریپٹک کو مانتا ہے لیکن مہایان بالکل نہیں مانتا۔ اسی طرح ان کتابوں کے تحفظ کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، حتیٰ کہ ان کے متون بھی مختلف ہیں۔ تریپٹک کے بارے میں خود بدھزم میں بھی اختلاف ہے، اور یہ ان کے اقوال کا مجموعہ ہے۔ اس کے بارے میں کوئی بھی الہامی دعویٰ نہیں کرتا ہے، خاص طور سے مہایان تو بالکل نہیں۔ ہینایان اس کو مقدس مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ جو ان پہ کشف ہوا تھا گوتم بدھ کے پر، اس کشف کی روشنی میں انہوں نے جو باتیں بیان کی یہ اس کا مجموعہ ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی الہامی کتاب ہے۔ اس کتاب کے بارے میں بے شمار تاریخی شہادتیں ملتی ہیں کہ یہ کتاب طویل عرصوں کے لیے بالکل نیست و نابود ہو گئی تھی۔ ایران کے بادشاہ سائرس نے فتح بابل کے بعد رہائی دی تو تورات کا ایک نسخہ بھی ڈھونڈ لیا۔ اس کے بعد بھی کم از کم 3 مرتبہ تورات کا نسخہ دنیا سے بالکل تباہ کر دیا گیا، مگر یہودیوں نے اسے دوبارہ مرتب کر لیا۔ تورات دراصل وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد تورات میں بعد کی بھی کئی کتابوں کو شامل کیا گیا، اور پورے مجموعے کو عہد نامہ قدیم کو بھی تورات بول دیا جاتا ہے، لیکن یہاں مراد خاص طور سے وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہ تورات بھی محفوظ نہ رہ سکی کیونکہ یہودیوں اور بنی اسرائیل پر بیرونی حملے اس قدر ہوئے کہ جس کی وجہ سے ان کی تمام مذہبی شناخت بالکل ختم ہو گئی تھی۔ ان کی عبادت گاہیں، مذہبی کتابیں، سب کو جلا دیا گیا تھا۔ جب
یہ بابل میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور قید و بند کی صعوبت سے برداشت کر رہے تھے، تو اس کے بعد جب ایران کا بادشاہ سائرس نے ان کو رہائی دلائی، بابل کو فتح کیا اور بابل سے ان کی رہائی دلائی، تو رہائی دلانے کے ساتھ ساتھ اس نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ تورات کا نسخہ بھی ڈھونڈوایا کسی طریقے سے، اور تورات کا نسخہ ڈھونڈنے کے بعد پھر وہ نسخہ باقی رہا، لیکن اس سائرس کی رہائی دلانے کے بعد بھی 3 مرتبہ تورات کا نسخہ دنیا سے بالکل تباہ و برباد کر دیا گیا۔ جب یہ حالات رہے کہ کئی بار ان کے نسخے معدوم ہوئے، اس کے بعد پھر اپنی یادداشت کی بنا پہ لوگوں نے لکھا، اس وجہ سے ان کی قطعیت کے بارے میں اور ان کی حفاظت کے بارے میں کچھ بھی یقینی بات نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی متون میں بھی اختلاف ہے، اور نعوذ باللہ اس میں ایسی باتیں ہیں جو انبیاء کرام کی شان میں گستاخی پر محمول ہیں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اس لیے یقینی بات ہے کہ اس میں تحریف ہوئی ہے، اور وہ تحریف کی یہی سب مثالیں ہیں کہ انبیاء کرام کی شان میں اس قدر بزبانی کوئی نبی اپنی زبان سے نہیں کر سکتا، یا یعنی جن لوگوں نے تحریف کی انہوں نے یہ باتیں گڑھی۔ ظاہر ہے کہ اس عمل میں نہ جانی کتنی تبدیلیاں، جب یہ 3 بار بالکل تباہ و برباد ہوا اس کا نسخہ، سائرس کے نسخہ ڈھونڈنے کے بعد 3 بار، تو اس پورے عمل میں نہ جانے کتنی بار اس میں تبدیلیاں کی گئی ہوں گی۔ انجیل قرآن کریم کے علاوہ دیگر مذہبی کتب کی طرح اناجیل اربع کا بھی معاملہ ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد آپ کے شاگردوں نے آپ کی سوانح عمری مرتب کرنے کی کوشش کی، اور انہی کوششوں کا نتیجہ بائبل کی صورت میں نمودار ہوا۔ اس زمانے میں اس قسم کی اناجیل کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی۔ انجیل دراصل جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو آپ کے جو پیروکار تھے ان لوگوں نے آپ کے اقوال و افعال کو کتابی شکل میں جمع کرنے کی شروعات کی۔ اس طرح سے کئی انجیل لکھی گئیں، اور بہت سی انجیلیں اس وقت چل رہی تھی، لیکن جب عیسائیت حکومت کی سرپرستی میں آیا، اس وقت پھر وہ جو بادشاہ تھا اس نے عیسائیت کی اناجیل میں سے کچھ انجیل کو معتبر قرار دینے کی روایت شروع کی، اور اس نے اس کا طریقہ یہ نکالا، جو اس وقت کے پادری تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ تمام اناجیل کی نسخوں کو اکٹھا کر لیا جائے بے ترتیب طریقے سے، پھر اس کے بعد بادشاہ اس کے اوپر سے پھلانگ جائے۔ اب بادشاہ جن کتابوں کے جن مجموعوں کے اوپر سے پھلانگ جائیں گے وہی مجموعہ معتبر مانا جائے گا۔ یہ ایک غیر عقلی طریقہ تھا، اور بہت ہی گھٹیا طریقہ اختیار کیا تھا انہوں نے، جو غیر شرعی اور نامعقول بات تھی۔ چنانچہ اناجیل اربع جو انجیل متی، انجیل یوحنا، اس کو اور انجیل لوقا اور انجیل مرقس، یہ 4 اناجیل ان کا انتخاب ہوا۔ اگرچہ اس سے پہلے بہت سی اناجیل تھی، پھر تمام کو الگ کر دیا گیا، اور ان 4 کے علاوہ جو دیگر انجیل تھی ان کو جلا دینے کا حکم دیا گیا۔ اب یہ جو 4 انجیلیں ہیں یہ بھی محفوظ نہیں ہیں، ان کے بارے میں بھی اس میں بھی ترمیم ہوئی ہے، یہ وہی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال اور افعال اس میں نقل نہیں کیے گئے ہیں۔ ایک روایت کے روح سے اس طرح کے 34 اناجیل کا پتہ چلتا ہے، یعنی یہ ان 4 کے علاوہ اور بھی 34 انجیلیں تھیں۔ قرآن کریم، ان سب کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اپنی اصل زبان میں آج تک اسی صورت میں محفوظ ہے جیسے وہ اترا تھا۔ قرآن دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مرتب ہو گیا تھا، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کے مختلف نسخے تیار کر کے مختلف جگہوں پر بھیجے۔ چنانچہ اس کے قدیم ترین اور جدید ترین نسخوں میں ایک شوشے کا بھی فرق نہیں ہے، یعنی قرآن کریم
جس طرح سے جس عربی زبان میں نازل ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے آج تک اسی عربی زبان میں اور اسی انداز سے، اس میں نہ کہیں نقطے اور شوشے کا فرق ہے، نہ کسی قسم کے الفاظ کی کوئی تبدیلی ہے، بلکہ ہو بہو بعین ہی وہی قرآن ہے جو اس وقت تھا، آج بھی وہی قرآن ہے۔ قرآن کریم میں کسی قسم کی تحریف اور کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ ہے کہ سبق میں سب سے پہلے ہم نے قرآن کریم کا دیگر کتب سے موازنہ کرتے ہوئے سب سے پہلے وید کے بارے میں پڑھا، جو ہندو مذہب کی کتاب، پھر تریپٹک جو بودھ مت کی کتاب ہے، پھر تورات جو یہودیت کی کتاب، پھر انجیل جو عیسائیت کی کتاب ہے، اور سب سے آخر میں پھر ہم نے قرآن کریم کے بارے میں جانے جو قرآن کریم